بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ان آخری اوقات میں ہم وہ سبق سیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی اس ماہ مقدس میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ گزشتہ کئی اسباق میں آپ یہ چیز سیکھ چکے ہیں کہ نمبر 1 مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، نمبر 2 دو بندوں کے درمیان جھگڑا کروانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اور نمبر 3 نشہ کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس مہینے کے اندر، جو ہمیشہ نشے کا عادی ہو۔ کبھی سوچنا چاہیے کہ مسلمان اگر ہے تو اسے نشے کی کیوں ضرورت پڑے؟ مسلمان کو تو اس کی گھٹی میں خوبصورت نشہ شامل کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر۔ یہ وہ نشہ ہے کہ جو اتنا خوبصورت ہے کہ یہ نشہ جب کسی کو چڑھ جاتا ہے تو آنے والی ہر دیوار اس کے لیے گرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق گھٹی میں، اور پہلے پل جو مسلمانوں کے کان جس صدا کو سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑائی ہے۔ اس کے دونوں کان تکبیر اور اذان جو سنتے ہیں وہ اللہ کی بڑائی ہے، تو گویا اس کے کانوں میں اللہ رب العزت کے نشے کا، اللہ کے نام کے نشے کا رس کھول کے ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نشہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی ذات کا نشہ ہوا۔ پھر آپ دیکھیں ان کے راستے میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں اور وہ سہتے چلے گئے، اور کوئی بھی رکاوٹ ان کے لیے بڑی سے بڑی دیوار ان کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنی، وہ بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام اللہ کے اس نام کے نشے میں کس قدر معمور تھے کہ آپ صحابہ کرام کی حالات زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں ان پر کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قید رہے، اور پھر دانا پانی سب ختم۔ وہ کون سا نشہ تھا جو ان کو وہاں پر استقامت سے کلمے پر قائم رکھے ہوئے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن وہ تھامے ہوئے تھے۔ پھر کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو بھڑکتی ہوئی شعلوں میں ڈالا گیا، جن کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور پتھروں پر گھسیٹا گیا، اور کتنے ہی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں کو کینچیوں سے اور بلیڈوں سے کاٹا گیا۔ کتنے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بدنوں کو جانوروں سے باندھ کر ان کے جسم کے ٹکڑے کرائے گئے۔ وہ نشہ ہی تھا نا، وہ اللہ کے نام کا ہی نشہ تھا کہ جس نے ان کے سامنے سانسوں کو بے حیثیت کر دیا، تکلیفوں کو بے حیثیت کر دیا، جسم کے اوپر برسنے والے کوڑوں کو بے حیثیت کر دیا۔ مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہی ہیں سارے صحابہ، ہجرت کر کے کبھی حبشہ کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہیں، اپنے وطن کو اور اپنے سب خاندان والوں کو چھوڑ رہی ہیں۔ وہ جو کلمے والا نہیں ہیں ان سب سے بائیکاٹ کر کے چلے گئے، کبھی پلٹ کے نہ آنے کے لیے۔ تو یہ کیا نشہ تھا؟ یہ اللہ کے نام کا نشہ ہے۔ آج کیا بات ہے کہ مسلمان کو کسی غلیظ ترین پیشاب سے بھی ناپاک پانی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو گندگی کے ناپاک ذرات سے بھی زیادہ ناپاک ذرات کبھی سگریٹ کے اس بنے ہوئے سرکل کے اندر ڈال کر اور کبھی گولیوں کی صورت میں استعمال کر کے ایک مسلمان بھی اور ایک غیر مسلموں جیسے زندگی اپنائے ہوئے ان نشوں میں سکون کا متلاشی ہے۔ کیا بات ہے آج یہ نشے کیوں لینے پڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت سے تعلق کمزور ہے۔
اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہے، اللہ کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی تو پھر اس کے نام کا تو نشہ ہی ایسا ہے کہ جس کے سامنے کسی ناپاک شراب اور کسی بھی ناپاک شیشے اور کسی بھی ناپاک چیز کا نشہ زیرو ہے۔ اللہ کے نام کا تو نشہ ہی ایسا ہے، انسان اس میں مدہوش ہی ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں اور ان کی ٹانگ میں تیر لگا اور تیر اندر ہی رہ گیا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ امیر المؤمنین کے ٹانگ سے تیر کیسے نکالا جائے۔ اب وہ دور تو اتنا انٹرنیشنل دور اور سہولیات کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً ہاسپٹل میں لے جا کر سرجری کرائی جائے اور تیر کو نکال کر اور پھر وہاں پر فوراً سے اس جگہ کو سی دیا جائے۔ کوئی بھی سہولیات تھی ہی نہیں، تو لوگوں نے ذہن میں یہ سوچا کہ امیر المومنین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دنیا سے غافل ہو جاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہم تیر نکالیں گے۔ اور وہ ٹانگ کے آر پار تھا تیر۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر اللہ کے غلام بن کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ غلام جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر و اذکار کے نشے میں جب مدہوش ہو جاتا ہے تو لوگ تیر نکال لیتے ہیں اور وہاں پر فوراً سے پٹی باندھ دیتے ہیں اور پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام جب پھیرتے ہیں پوچھتے کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی ٹانگ میں جو تیر لگا تھا وہ ہم نے نکالا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے میری ٹانگ سے تیر نکالا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نشہ تو ایسا ہے، یہ جس انسان کو حقیقت میں چڑھ جاتا ہے اسے تو پرواہ ہی اور پتہ ہی نہیں رہتا کہ دنیا کے غم بھی کیا غم ہیں، دنیا کی تکلیفیں بھی کیا تکلیفیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں بھی کیا پریشانیاں ہیں۔ آج دنیا کا انسان نشے کا سہارا جو لے رہا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ جوڑیے اپنا تعلق اپنے اللہ سے اور لیجئے اس کے نشے کے کش، آپ کو دنیا کے ہر نشے سے یہ بے پرواہ کر دے گا۔ تو جو انسان نشے کا عادی ہو وہ بھی اس کی بھی رمضان المبارک جیسے مہینے میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبتوں کے نشے پوری امت مسلمہ کو پلا دے تاکہ پوری امت مسلمہ کے نوجوان بوڑھے مرد عورتیں کسی نشے کا پھر سہارا نہ لیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔